اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منشأ الاختلاف۔ ہماری بات چل رہی تھی حد مسح کے بارے میں، جس میں ہم نے جعفری مذہب کے اور مذاہب اربع کی رائے کو جانا۔ آج ہماری بات ہوگی منشأ الاختلاف۔ یہ اختلاف چونکہ آیت وضو ایک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود سنی اور شیعہ کے درمیان، مذاہب کے درمیان ہمیں آرا جب ہم نے جانی تو ہمیں اختلاف جاننے کو ملا۔ تبین لنا ان الاختلاف فی حد المسح، ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ مسح کی حد میں اختلاف۔ تبین لنا، ہمارے لیے واضح ہو گیا، ان الاختلاف فی حد المسح، کہ مسح کی حد کے بارے میں اختلاف ناشئ عن الاختلاف في فهم المعنى من قوله تعالی، پیدا ہوا ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے میں۔ ان الاختلاف فی حد المسح، کہ مسح کی حد میں اختلاف ناشئ پیدا ہوا ہے، ان الاختلاف فی فهم معنی او من قوله تعالی، اللہ کے قول کو سمجھنے میں جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کیا ہے اللہ کا قول کہ اپنے سر کا مسح کرو۔ وَرَكِيزَةُ الْاخْتِلَافِ هِيَ تَطْبِيقُ الْمَفْهُومِ، اور اختلاف کا مرکز تطبیق میں ہے۔ المفہوم یا ما یفہم من الراس، اس مفہوم کے سبب جو راس سے سمجھ میں آتا ہے، سر کے مفہوم کو سمجھنے میں ہے۔ ٹھیک ہے، علی المصداق، مصداق پر، ما یصدق علیہ الراس، کہ جو راس پر صادق آتا ہے۔ یا تطبیق المفہوم ما یفہم من الراس، یعنی وہ اس کی تدبیر جو وہ مفہوم جو سر کا مفہوم ہے اس کا مصداق پر صادق آنے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، صحیح ہے نا، سر کے مفہوم کا سر کے مصداق پر تطبیق کرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فاختلف التطبیق فی ذلک الحقل بحسب الاختلاف فی الاجتہاد وعلیہ، صحیح، تو جو تطبیق میں اختلاف ہے اس میدان میں وہ اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ وَذَلِكَ فَالْأَفْضَلُ أَن نَّسْتَنبِطَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَةِ، تو کہہ رہے افضل ہے کہ ہم اس کا استنباط کریں آیت سے۔ قال الفخر الرازی، فخر رازی نے کہا،
حجت الشافعی انہو لو قال، سید شافعی کی حجت کہ اگر وہ کہیں مسحت المندیلا، کہ میں نے رومال کو صاف کیا، فہذا لا يصدق الا عند مسحه بالکلیہ، تو یہ صادق نہیں آتا سوائے اس کے کہ اس نے سب کا مسح کیا، یعنی پورے رومال کا۔ اما لو قال مسحت یدی بالمندیل، کہ میں نے اپنے ہاتھ کو پوچھا رومال سے، ٹھیک ہے، مسحت یدی بالمندیل، میں نے اپنے ہاتھوں کو پوچھا رومال سے، فہذا یکفی فی صدقہ علی مسح الیدین، کہہ رہے وہ یہ کافی ہے، یہ کافی ہے فی صدقہ علی مسح الیدین، کہ صادق آئے ہاتھ کے پوچھنے پر، بجزء من اجزاء ذلك المندیل، کسی ایک جز سے اس رومال کے، کسی ایک جز سے اس رومال سے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ ایک ہے مسحت المندیل، ایک ہے مسحت یدیہ بالمندیل، صحیح نا؟ دونوں میں فرق آ رہا ہے نا؟ کس کی وجہ سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی؟ با کی وجہ سے۔ اذا ثبت هذا فنقول، اگر یہ چیز ثابت ہو گئی تو ہم کہیں گے قوله تعالی، کہ اللہ کا قول وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سر کے کچھ حصے کا، یکفی فی العمل به، یکفی فی العمل به، اس پر عمل کرنا کافی ہے، مسح الید بجزء من اجزاء الراس، ہاتھ کا مسح کرنا سر کے اجزاء میں سے کسی ایک جز پر، ہاں سر کا مسح کرنا نہیں، سر کا مسح کرنا سر کے اجزاء میں سے کسی ایک جز پر، اس کے اجزاء میں سے کسی ایک جز پر، ثم ذلك الجزء غیر مقدر فی الآیہ، لیکن وہ جز معین نہیں ہے آیت میں، ہے نا؟ فَإِنْ أَوْجَبْنَا تَقْدِيرَهُ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، تو اگر ہم واجب کریں ایک معین مقدار، لم يمكن تعیین ذلك المقدار، تو اس مقدار کا معین کرنا ممکن نہیں ہے، الا بدلیل مغایر، سوائے دوسرے دلیل کے، تو
تو اگر کوئی ہم مقدار معین کریں تو کیا ہوگا مولانا؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے چاہیں کہ ہم مقدم راز کو معین کر دیں، ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا لے کے آئیں؟ ایک دوسری دلیل لے کر آئیں. صحیح ہے نا؟ جو کیا کرے؟ مقدار پر دلالت کرے. مغایر لہذه الآیات، جو اس آیت سے کیا ہو؟ الگ ہو. صحیح ہے. فَيَلْزُمُ صَيْرُورَةُ الْآيَةِ مُجْمَلَةً، اور اس طرح سے آیت کیا ہو جاتی ہے؟ مجمل ہو جاتی ہے. آیت کا مجمل ہونا لازم آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا کہ آیت نے معین نہیں کیا تو مجمل ایک نہیں ہے. مسا کہاں کا کریں؟ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ، اور یہ اصل کے خلاف ہے مولانا کہ آیت مجمل ہو. ساری کیا ہے مولانا؟ واضح ہے نا؟ تو مجملی ہے نا، دوسری آیت کے ساتھ نہیں، آیت کہتے نہیں مجمل نہیں ہے. اگر آپ مجمل مانتے ہیں وہ خلاف اصل، اصل کی کیا ہے؟ خلاف ہے. کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ واضحات ہے. خود کہہ رہا مبینہ ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اب آگے دیکھیے، آگے دیکھیے کیسے ہے. وَإِن قُلْنَا، اگر ہم کہیں أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ إِيقَاعُ الْمَسْحِ عَلَى أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ، لیکن اگر ہم کہیں کہ اگر مسح کیا جائے سر کے کسی بھی جز میں، ہاں، کانت الآیہ مبینہ مفیدہ، تو پھر آیت کیا ہوگی مولانا؟ واضح ہوگی اور مفید بھی ہوگی. یعنی کہیں بھی جز میں کرو مسح، کہیں بھی کر لو، آگے کا کرو، پیچھے کا کرو، سائڈ کا کرو. صحیح ہے. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ آیت مبینہ بھی ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی اور مفید بھی ہوگی. اب یہاں پہ مولانا وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَمْلَ الْآيَةِ عَلَى مَحْمَلٍ طَبَقَ الْآيَةِ مَعَهُ مُفِيدًا، کہ آیت کا حمل کرنا اس حمل پر آیت مفید رہے گی. اولا من حملها على محمل طبق الآية معه مجملا، اس پر حمل کرنے سے بہتر ہے کہ جس پر حمل کرنے کے بعد آیت کیا رہ جائے؟ مجمل رہ جائے. نہیں سمجھے؟ اوپر ہم نے دو باتیں کہیں کہ ایک تو آیت کا مراد ہم یہ لیں کہ قرآن نے سر کا حصہ معین نہیں کیا ہے تو اس طرح سے مجمل ہوئی، اور ایک آیت لیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نکالیں کہ آیت یعنی سر کے کسی بھی جز کا آپ مسح کر لیں تو اس طرح سے پورا آیت کیا ہو جائے گی؟ مفید ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہا مولانا؟ انہوں نے کہا ان حمل الآیہ علی محمل طبق الآیہ معه مفیدہ، کہ آیت کا حمل کرنا ایسی چیز پر حمل کرنا کہ جس کے بعد آیت کیا رہے؟ مفید رہے. بہتر ہے اس سے کہ حمل کریں آیت کو ایسے حمل پر تب کا آیا آیت آیا معہو مجملہ، کہ جس کے بعد آیت کیا رہے؟ مجمل رہے. سمجھ میں آگئی بات؟ فَكَانَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا قُلْنَاهُ أَوْلَىٰ، تو جو ہم نے کہا وہی ہمارا کہنا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے مولانا؟ یہ کس سے بات آ رہی ہے؟ سب فخر رازی. کون ہے یہ؟ اہل سنت ہے. سمجھ میں آیا نا؟ وَهَذَا اسْتِنْبَاطٌ حَسَنٌ مِنَ الْآيَةِ، اور یہ ایک بہترین آیت سے استنباط ہے. 2 نمبر کا حاشیہ کا تفسیر الکبیر جلد 11 صفحہ 160. وَهَذَا هُوَ الْإِسْتِنْبَاطُ الْأَجْوَدُ، اور یہ بہترین استنباط ہے.
لیکن یہاں مولانا اس کے بعد آ رہا ہے سید الخوئی کا استنباط. صحیح ہے، اسے سوچ رہا ہوں کل پڑھاؤں. سید الخوئی کا استنباط اگر آپ پڑھیں گے اور اس استنباط کے مقابلے آپ دیکھیں گے کہ کتنا اعلیٰ استنباط ہے. تو انہوں نے استنباط کیسے کیا مولانا؟ کہا کہ آیت کا ایک حمل یہ ہے کہ آیت نے مکان معین نہیں کیا، اس طرح سے آیت مجمل ہے اور یہ اصل کے خلاف ہے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں، آیت سے مراد یہ ہے برؤسکم کہا تو جز پہ کرنا ہے، لیکن کوئی جز کون سا ہے وہ معین نہیں، آگے کر لو پیچھے کر لو کہیں کر لو، اجزا صادقہ آ جائے گا اور اس طرح سے آیت کیا ہو جائے گی؟ مبین ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی. اور کہا مجمل پہ حمل کرنے سے بہتر کیا ہے؟ ہم مفید پہ حمل کریں، مبین پہ حمل کریں. اور کہا یہ میرے نزدیک بہترین استنباط ہے. صحیح ہے، یعنی ان کے ہم مقدم راز پر مسا کرنا اس اعتبار سے واجب نہیں ہے. اب انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہم مقدم راز پر کیسے کرتے ہیں. سید خوئی نے کیا استنباط کیا ہے، جس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. والحمدللہ رب العالمین.